وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ تو وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ وہ اعمال ہم بھی کر لیں تو بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 1، جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے دنیا میں، تکلیف میں بھی اور راحت میں بھی، یہ جماعت بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی۔ جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، تکلیف میں بھی اور راحت میں۔ تو راحت میں بھول جاتا ہے بندہ، تکلیف میں تو سب کو اللہ یاد آتا ہے، تکلیف اللہ اللہ ہے نا، سبھی پکارتے ہیں۔ جیسے وہاں حجاز میں مینا میں لوگ کھانے پینے میں لگے تھے تو آگ لگ گئی، سب رونے لگ گئے، یا اللہ یا اللہ۔ بولے میں یہی تو چاہتا تھا تم لوگ رو نہیں رہے تھے، اس لیے میں نے یہ حالات ڈالے۔ تو حالات میں تو روتا ہے۔ تو جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تکلیف میں بھی اور راحت میں بھی، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ دوسرے وہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے جن کے پہلو رات میں بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، یعنی راتوں میں جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی جاگتے ہیں لیکن واٹس ایپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، شطرنج لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کلب میں، ہوٹل میں، دوستوں میں، پکنک میں۔ تو جاگتے تو ہیں لیکن جاگنا ہمارا دوسری نسبت پر ہوتا ہے۔ تو وہ جو اللہ کی عبادت کے لیے جاگتے ہیں، جاگنے کی اجازت تو 3 ہی لوگوں کو ہے عشاء کے بعد، باقی لوگوں کو سو جانا چاہیے۔ ہاں، عشاء کے بعد مجلسیں قائم نہ کرو، جلدی سو جاؤ۔ جلدی سونا، جلدی اٹھنا انسان کو عقل مند، تندرست اور مالدار بناتا ہے۔ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ انڈرسٹینڈ؟ جلدی سونا، جلدی اٹھنا انسان کو عقل مند، تندرست اور مالدار بناتا ہے۔ 3 لوگوں کو جاگنے کی اجازت ہے۔ ایک تو وہ جس کو کوئی دینی تقاضا ہو، علمی ہو، دعوتی ہو، مطالعہ ہے، عبادت ہے، یہ سب چیزیں ایک میں شمار ہو جاتی ہیں۔ کسی کو عبادت کرنا ہے یا کچھ پڑھنا ہے یا سیکھنا سکھانا ہے یا دعوت دینا ہے تو اس کو اجازت ہے جاگنے کی۔ جتنی دیر بھی گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کو اس میں لگ جائے اتنا جاگ سکتا ہے۔ دوسرے کسی کے مہمان آ جائیں تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا، اس کے ساتھ کچھ بات چیت کرنا، اس کے حال احوال لینا، تو اس کے لیے بھی اگر جاگنا پڑے کیونکہ رات ہی میں موقع ملے گا، دن بھر ہم بھی مشغول ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے مہمان کے اکرام میں بھی جاگنے کی اجازت ہے۔ تیسرے اس عورت کو جس کا شوہر ابھی اپنے گھر نہیں پہنچا ہے، اس کے انتظار میں جاگے تاکہ اس کے لیے کھانا گرم کرے، کھانا کھلائے، اس کی خدمت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کے لیے اس کے انتظار میں جاگے، اس عورت کو بھی جاگنے کی اجازت ہے۔ یہ 3 لوگوں کو جاگنے کی اجازت ہے۔ باقی لوگوں کو کیا کہا گیا ہے؟ سو جاؤ۔ لیکن جو لوگ راتوں میں جاگتے ہیں یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے ہم کام کرنے والوں کو چاہیے کہ نہیں، کچھ تو کم سے کم اخیر کا حصہ کچھ دیر اللہ کی عبادت میں ضرور گزارے۔ صحابہ کرام پر تہجد 1 سال تک فرض تھی۔ کتنے سال تک؟ 1 سال تک فرض۔ جب اس کے عادی ہو گئے تو اس کی فرضیت نفل سے بدل دی گئی۔ لیکن فرض نماز کے بعد سب سے اونچا درجہ نفلوں میں کس کا ہے؟ تہجد کا ہے۔ پڑھنا چاہیے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عطار ہو کے رومی، راضی ہو کے غزالی، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی۔ اللہ نے نبیوں کو 2 چیزیں دے کر بھیجا، ایک دعوت کا کام اور دوسرے دعا کی طاقت۔ دن میں تھکا دینے والی محنت بندوں پر اور رات میں اللہ پر محنت دعا کے ذریعے، دونوں کا مجموعہ یہ داعی کے لیے ضروری ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو آخر رات میں اٹھنا کیمیا ہے، جاگنا چاہیے، لیکن پوری رات نہ جاگے۔ بہت سے لوگ چلے میں نکل کے پوری رات جاگتے ہیں، پھر سرک جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ تو مولانا بولتے تھے سرکیلے آتے ہیں تو آ کے سرکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے کہا، نبی جی آپ نصف رات اور کبھی نصف رات سے زیادہ اور کبھی نصف رات سے کم عبادت کیا کیجیے، کیونکہ دن میں آپ کو دعوت کے سمندر میں تیرنا ہے۔ دن میں دعوت کی مشغولی ہے، رات بھر عبادت کریں گے تو جو فرض منصبی ہے دعوت کی اس میں کمی آ جائے گی۔ تو بیلنس رہنا چاہیے۔ رات میں کتنا جاگنا اس کو بھی بتایا ہے کہ آدھی رات، کبھی اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ، کیونکہ دن میں ہمارے اپنے مشاغل بھی ہیں، دعوت کے بھی اور کاروبار کے بھی۔ اس لیے تو راتوں کو جاگنے والے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔
اور یہ ایمان کی علامتوں میں سے جب حارث ابن مالک سے اللہ کے نبی نے پوچھا کس حال میں صبح کی، کس حال میں بیدار ہوئے، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہونے کی حالت میں نے صبح کی۔ کہا کہ تمہارے اس قول کی کیا دلیل ہے؟ ہر قول کی ایک دلیل ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے اس قول کی کیا دلیل ہے کہ تم ایمان والے ہو، مومن ہو، اللہ کو ایک مانتے ہو؟ تو انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی، کہا کہ میں دن میں پیاسا رہتا ہوں اور راتوں کو جاگتا ہوں۔ دن میں پیاسا رہتا ہوں یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور ہم لوگ صرف رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ اور بھی روزے ہیں، شوال کے 6 روزے ہیں، ذی الحجہ کے 9 روزے ہیں، محرم کے 2 روزے ہیں، 9 10 یا 10 11، اور ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، ایام 20 13 14 15۔ یہ سب روزوں کو بھی رکھنا چاہیے، ہاں، کیونکہ فرض کی کمی نفلوں کے ذریعے سے پوری کی جائے گی، نفلی روزے سے۔ ایسی فرائض جو نماز میں کمی ہوگی تو نفلوں سے پورے ہوں گے۔ حضرت جی فرماتے ہیں، موجودہ حضرت جی دامت برکاتہ ہوں، کہ نفلوں کا بھی اہتمام کیا کرو، اشراق، چاش، تہجد، اوابین، اور 3 فائدے بتاتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ فرضوں کی کمی قیامت کے دن نفلوں کے ذریعے سے پوری کی جائے گی، نفلیں ہوں گی تو فرضوں کی کمی پوری ہو جائے گی۔ دوسرے، نفلوں سے تقرب اللہ حاصل ہوتا ہے، قربت۔ فرائض محدود ہیں، نفلوں میں وسعت ہے، جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ فرض 3 مغرب پڑھ لیے، دوسری 3 کل ہی پڑھنا پڑے گا، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ 3 رکعت۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کا قرب ملے گا، اور تیسرے، ہمارے اعضاء اور جوارح اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 فائدے بتاتے ہیں۔ اور دوسری یہ بھی بتاتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر جماعتیں جو اللہ کے راستے میں جاتی تھی تو 2 باتیں خاص طور سے کہی جاتی تھی کہ تم اللہ کی زیادہ مدد چاہتے ہو، زیادہ اللہ کی تائید اور نصرت چاہتے ہو، تو ایک تو تہجد کا اہتمام کرنا، یعنی نفل آگے نفل نماز، اور دوسرے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب مجھے اللہ سے باتیں کرنا ہوتی ہے تو میں قرآن پاک کھول کر پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب یہ چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ کس میں مشغول رہتا ہوں؟ نماز میں۔ تو 3 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تکلیف میں بھی اور راحت میں بھی۔ دوسرے وہ لوگ جن کے پہلو رات میں بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے جو جن کو دنیا کے مشاغل، جیسے اس وقت بہت سے مشغلے تھے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مغرب میں ہیں اور بہت سے کل آئیں گے، تو دنیا کے مشاغل، بہت سے مشاغل ہیں جو ہمیں ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں مانع ہوتے ہیں، جیسے کاروبار ہے، ڈیوٹی ہے، ملازمت ہے، بیوی بچوں کی دیکھ بھال ہے، ذمہ داری ہے۔ یہ سب اللہ نے امتحان اور پریشا کے واسطے مشاغل لگائے ہیں، اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان مشغلوں میں رہتے ہوئے کون میرے بندے ہیں جو میرے حکموں کو پورا کرتے ہیں اور غافل نہیں ہوتے۔ یہ امتحان ہے بندوں کا۔ بلکہ ایسوں کو اللہ نے مرد کہا ہے جو ان مشاغل میں رہتے ہوئے، رجال اللہ تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ یہ ایسے مرد ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا کے مشاغل، روٹی کپڑا مکان بیوی بچے دکان، صبح سے شام ایک ہی کام ہے نا۔ تو یہ 6 امتحان اللہ نے لگائے ہیں پیچھے اپنے۔ گھر سے نکلو تو یہ 6 چیزیں سامنے آتی ہیں، روٹی کپڑا مکان۔ اب اس میں رہتے ہوئے پھر 2 گشت کرے، 3 دن لگائے، اجتماع میں جائے، اللہ کے راستے میں چلا لگائے، ہے نا۔ تو یہ دل گردے کی بات ہے، یہ مردانگی کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ مرد ہیں جو ان تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے، اس کو بہانہ نہ بنائیں۔ ہم لوگ بہانہ بنا کر اس کام سے اپنے آپ کو راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ کیسے کریں گے، بیوی ہے، بچے ہیں۔ تو صحابہ کو بھی بیوی بچے کاروبار تھے کہ نہیں تھے؟ ارے بولو نا، یہ سب باپو ملنگ سنیاسی تھے کیا؟ لگا دم مٹے غم کمائے دنیا کھائے ہم۔ 4 بیویوں کے شوہر تھے، 36 بچوں کے بعد، 300 بچوں کے بعد۔ ہاں، انس ابن مالک کے 300 تھے، 4 بیویاں اور باندیاں اس کے علاوہ تھی۔ انس ابن مالک کے 300، مغیرہ ابن شعبہ کے 300، حضرت علی کے 36، حضرت حسین کے 18، 9 لڑکے اور 9
لڑکیاں. بڑے پیر صاحب کے 47 بچے تھے. کتنے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 4 بیویاں 47 بچے. اور ہمارے پاس ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. اور پھر بھی چھٹی نہیں ہے، کام کوڑی کا نہیں اور چھٹی پل بھر کی نہیں. اور یہ اتنے مشغول لوگ تھے لیکن وقت کے ولی ہے. دین کا کام پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجا دیا. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ گرداب میں جس شخص کو جینا نہیں آتا اس شخص کا ساحل پہ سفینہ نہیں آتا. یہ سارے جھمیلے رہیں گے، اسی کھٹ کھٹ میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. تو ایسے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے جن کو دنیا کے مشاغل، خرید و فروخت، کاروبار، تجارت، بیوی بچوں کی مشغولی، روٹی کپڑا مکان کی مشغولی، انہیں اللہ کی یاد سے اور اللہ کے حکموں کے پورا کرنے سے نہیں روکتی، غافل نہیں کرتی. ایسے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو اگر ہم سب بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، یہ 3 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں. ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں، تکلیف میں بھی اور راحت میں بھی، اور آخر رات میں اٹھ کر راتوں کو عبادت کیا کریں. اور تیسری چیز، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے ہیں دنیا کے مشاغل. یہ 3 قسم کے لوگ جنت میں جائیں.